جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ہمارا سابق پنجاب کس طرح سے بیماریوں کے مسائل، پانی کی آلودگی اور خاص طور پر سیلاب کے بعد بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ میرا خود کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے ہے اور اس وقت میں فارم ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، فارمن کرسچن کالج ایک چارٹرڈ یونیورسٹی لاہور کے اندر ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، اور اپنے علاقے کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک اہم انیشیٹو کا ایک آغاز کیا ہے، اور وہ بیسیکلی جو ہمارا سٹارٹ ہے وہ ہے یوٹیوب چینل سے، اور ساتھ میں کچھ سوشل میڈیا دوسرے اکاؤنٹس لائک فیس بک، ٹک ٹاک وغیرہ۔ اس کا نام ہے رورل ہیلتھ ود 5 بردرز فارمیسی۔ اس میں ہم آپ کو ضروری ایک تعلیم دیں گے، آپ کس طرح سے ایک چھوٹی سی بیماری سے کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو پہلے وہ جادو اور اس طرح سے وہ کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا وہ ہوتا ہے۔ سیکنڈلی، اس سے پریونٹ کرنے کے لیے، سب چیزوں سے بچنے کے لیے تو ہم نے ہیلتھ کی ایجوکیشن کے لیے یہ پلیٹ فارم وہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس ویژن کو دیکھتے ہوئے آپ کو بھی تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس لینگویج میں اور کس طرح سے ویڈیوز ہماری اچھی ہیں، نہیں ہیں، آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں کس ڈیزیز کو اور زیادہ بیٹر طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ تو اس میں آپ نے کمنٹ کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اینڈ دین شیئر کرنا ہے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام نازل ہے اور میرا تعلق شعبہ اسکل سے ہے۔ میں ایک نرس ہوں اور میرا کام لوگوں کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانا۔ پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں نہ کافی ڈاکٹر اور نہ کافی صحت کی سہولیات اور پانی کی آلودگی جیسے مسائل عام ہیں۔ غذائی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خواتین اور بچوں میں غذائی مسائل عام ہیں۔ تمام مسائل کے باوجود حکومت اور غیر سرکاری ادارے صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تمام حالات میں جو نرس کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس میں مریضوں کی دیکھ بھال کرنا، ویکسینیشن، صحت کی تعلیم دینا اور صحت کی رپورٹس دینا۔ میرا کام آپ سب کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کرنا اور آپ سب کو ایک صحت مند زندگی گزارنے سے آگاہ کرنا۔ میں آپ پر بھی اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جیسے کہ متوازن غذا کھانا، ورزش کرنا اور کافی نیند لینا۔ اپنی صحت کی سہولیات کا مکمل استعمال کریں، جیسے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا، ویکسین لگوانا اور رپورٹس کا ٹریک کرنا۔ صحت کی تعلیم حاصل کرنا اور صحت کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا بھی آپ کا ایک فریضہ ہے۔ کسی بھی خاندان کا ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور خواتین کا خاص خیال رکھیں اور حاملہ خواتین کا خاص خیال رکھیں اور ان کی صحت کو تمام اور ان کی غذائی تمام چیزوں کو پورا کریں۔ آپ صحت کی معلومات حاصل کرنے کے بعد، صحت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے خاندان اور دوستوں کو بھی ایک صحت مند زندگی گزارنے کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی صحت کی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے قریبی ڈاکٹر سے لازمی مشاورت اور کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں یعنی ہنگامی صورتحال میں آپ اپنی قریبی ڈسپینسری یا اپنے قریبی ہسپتال میں لازمی پہنچیں۔ پر زندگی گزارنا سب کا بنیادی حق ہے اینڈ وی اپریشیٹ رورل ہیلتھ فار ٹیکنگ دس ونڈرفل اسٹیپ فار دا بیٹرمنٹ آف ہیلتھ ان رورل ایریاز۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر لائبہ افتخار اور میں ایک فزیکل تھراپسٹ ہوں۔ آج کا میرا موضوع دیہاتوں اور گاؤں میں طبی سہولیات کا موجود نہ ہونا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحت انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور بہتر زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ گاؤں کے لوگ اکثر طبی سہولیات کی کمی کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں ہاسپٹل اور کوالیفائڈ ڈاکٹر کی بہت زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے بہتر علاج کے لیے۔ جیسا کہ میں ایک فزیکل تھراپسٹ ہوں تو مجھے اس بات کا علم ہے کہ گاؤں میں فزیکل تھراپسٹ کی سہولیات بالکل موجود نہیں ہوتی ہیں یا بہت زیادہ کم ہوتی ہیں۔ لومر کی گرد، پٹھوں کا کھچاؤ اور مختلف جوڑوں کی بیماریاں جیسے کہ گینٹیا، ان سب میں فزیکل تھراپسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ گاؤں اور دیہاتوں میں فزیو تھراپسٹ کے یونٹس کی موجودگی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لقوہ اور فالج جیسی بیماریوں میں بھی فزیکل تھراپی بہت زیادہ ضروری اور اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن ہمارے گاؤں اور دیہاتوں میں بیسک ہیلتھ یونٹس میں فزیکل تھراپی کی سہولیات موجود نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز کو چاہیے کہ رورل ایریاز میں فزیکل تھراپیز کی سروسز کو فروغ دیا جائے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نورالعین ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہوں گی۔
جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں پاکستان کے دیہاتی علاقہ جات میں صحت کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ قابل ڈاکٹرز، ضروری سٹاف، آلات اور ادویات کی کمی ہے۔ اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہسپتال، کلینکس، ڈسپنسریز آبادی سے بہت دور واقع ہیں۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی کا ناقص نظام بھی اس میں شامل ہے۔ اس نظام کا سب سے زیادہ فائدہ جاری ڈاکٹرز کو، وہ لوگوں کو غلط دوائیاں دیتے ہیں، ان کا غلط علاج کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ دیہاتوں میں قابل ڈاکٹرز، سٹاف، ضروری ادویات اور ضروری آلات کی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ صاف پانی کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکے، مثلاً کہ ٹائیفائڈ، ہیضہ وغیرہ۔ جلد کی بیماریوں سے بچا جا سکے، سانس کی بیماریوں سے بچا جا سکے جیسے کہ ٹی بی، دمہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ عورتوں اور بچوں کے ڈاکٹرز کی موجودگی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ ٹی بی ایز یعنی ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹس، ایسی دائیاں جو کہ حاملہ عورت کی صحت اور بچے کی محفوظ پیدائش میں مدد کریں۔ ذرائع آمدرفت کا نظام بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ لوگ بر وقت ہسپتال پہنچ سکیں اور اپنا علاج کروا سکیں۔ سب سے خاص بات یہ کہ سستی دوائیوں کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے تاکہ ہر انسان اگر وہ بیمار ہے تو وہ دوائیاں لے اور اپنا علاج کروائے۔ میں بحیثیت ڈاکٹر یہ خواہش کرتی ہوں کہ ہمارے قابل ڈاکٹر حضرات دیہاتی علاقہ جات کا رخ کریں